آج یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہم 500 سال سے حساب کے لیے یہاں کھڑے ہیں. ہمیں کچھ نہیں معلوم ہمارا کیا ہوگا. ہم جہنم والے ہیں یا جنت میں جائیں گے. اے اللہ بے شک ہم کو جہنم میں ڈال دے مگر حساب شروع کر ہے. بدبخت چل اپنے رب کے سامنے. کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وائس آواز کی دنیا کا سفر. اس دن جب وقت رک جائے گا، جب زمین اپنی یادداشتیں اگل دے گی، جب آسمان کا سکوت ٹوٹ جائے گا اور جب انسان پہلی بار مکمل طور پر بے بس کھڑا ہوگا. آج یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہاں سب کو اپنی فکر ہے. نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی راستہ فرار. کاش اللہ نے مجھے دنیا میں مٹی پیدا کیا ہوتا تو آج حساب کے لیے یہاں نہ ہوتا. اس دن انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوگا کہ وہ دنیا میں جتنا بھی طاقتور، جتنا بھی با اختیار، جتنا بھی آزاد نظر آتا تھا، حقیقت میں وہ ہمیشہ سے اللہ کے سامنے ایک محتاج مخلوق تھا. لوگ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں مگر کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا. ہم 500 سال سے حساب کے لیے یہاں کھڑے ہیں مگر اب تک حساب شروع نہیں ہوا. ہر آنکھ میں خوف جمع ہوا ہے، ہر دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، ہر سانس بھاری لگ رہی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں. اے اللہ بے شک ہم کو جہنم میں ڈال دے مگر حساب شروع کر ہم سے اور نہیں سہا جاتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف حساب ہوگا اور صرف سچ بولا جائے گا. حساب کب شروع ہوگا؟ صدیاں گزر گئے، نہ کوئی فیصلہ نہ کوئی اعلان. پسینہ جسموں سے ٹپک رہا ہے، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک اور کسی کا گلا بھی اس میں ڈوبا ہوا ہے. مگر اس عالم میں نہ کوئی بیٹھ سکتا ہے نہ رک سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے خاموشی سے صفوں کے کنارے کھڑے ہیں اور ان کی خاموشی انسان کے لیے چیخ سے زیادہ خوفناک ہے. آگے بڑھو، یہاں کسی کو فریاد کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں جو رشتے اسے سب سے مضبوط لگتے تھے وہ یہاں سب سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں. ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے مگر نظریں چرا لیتی ہیں. بچہ ماں کی طرف بڑھتا ہے مگر اس کے قدم رک جاتے ہیں، کیونکہ ہر دل میں ایک ہی چیخ ہے، آج مجھے بچا لو. میرا کوئی اپنا نہیں، بس مجھے اپنی فکر ہے. اللہ مجھے بچا لو. وہی ماں جو دنیا میں اپنے بچے کے لیے بھوکی رہتی تھی آج اس سے دور بھاگ رہی ہے، کیونکہ یہاں محبت نہیں نجات دیکھی جا رہی ہے. یہاں پر قربانی نہیں بلکہ حساب مانگا جا رہا ہے. یہاں آنسو نہیں اعمال تولے جانے ہیں. مجھے مت پہچانو، آج میں خود سے نہیں بچ پا رہا. اسی عالم میں سب لوگ ایک ہی سوال دہراتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہجوم میں گونجنے لگتا ہے، جو چیخ بن کر فضا میں پھیل جاتا ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان مولک ہو جاتا ہے. اے اللہ حساب شروع کر دے، ہم اس انتظار کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ انتظار، یہ بے بسی، یہ لاچاری، یہ وہ عذاب ہے جس کا تصور انسان نے دنیا میں کبھی نہیں کیا تھا. 500 سال گزر جاتے ہیں مگر نہ کوئی فیصلہ، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی آواز، اور اس خاموشی میں انسان ٹوٹنے لگتا ہے. کیا کوئی ہے جو اللہ سے بات کر سکے؟ بس اس انتظار سے نجات دے. تب انسانیت کا رخ ایک طرف مڑتا ہے. وہ پہلا دروازہ، وہ پہلی امید، وہ پہلا نام، حضرت آدم علیہ السلام. اے آدم نبی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ ہماری سفارش کریں. امید ایک دل سے نکل کر دوسرے دل میں منتقل ہوتی ہے. نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، اور ہر دروازے پر ایک ہی جواب، ایک ہی خاموش انکار، ایک ہی خوف. آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ میں نے اسے کبھی ایسا نہیں دیکھا. آج میں خود اپنی فکر میں ہوں. تم نوح کے پاس جاؤ،
اس عذاب سے ہمیں صرف رسول اللہ نکال سکتے ہیں، چلو ان کے پاس۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول ہو جاتی ہے، جب اللہ کے حکم سے وہ لمحہ آ پہنچتا ہے جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا، تو پورا میدان محشر ایک عجیب خاموشی میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسی خاموشی جس میں ہر دل اپنی دھڑکن سن رہا ہوتا ہے اور ہر انسان جانتا ہے کہ اب کوئی تاخیر نہیں، اب کوئی مہلت نہیں، اب صرف اور صرف حساب کتاب ہوگا۔ اسی لمحے اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ حکم کسی آواز کا محتاج نہیں، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس حکم کو پہچانتا ہے۔ فرشتے آگے بڑھتے ہیں اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے بھاری مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اعمال ناموں کی تقسیم۔ ہر انسان کے دونوں کندھوں پر بیٹھے وہ فرشتے جو دنیا میں خاموشی سے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھ رہے تھے، آج وہ اللہ کے سامنے وہ لکھے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ نہ کوئی لائن کم ہے، نہ کوئی حرف زیادہ، نہ کوئی نیت چھپی ہوئی ہے اور نہ کوئی عمل بھولا ہوا ہے۔ یہ لو تمہارا اعمال نامہ اور غور سے پڑھو۔ نیک بندے کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کتاب کھولتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی ایک ساتھ اترتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں وہ نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں جو وہ بھول چکا تھا، وہ آنسو بھی درج ہیں جو اس نے تنہائی میں بہائے تھے، وہ نیک نیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو دنیا میں کسی نے نہ دیکھی تھی۔ وہ اپنے اعمال نامے کو بلند کر کے دکھاتا ہے۔ اے لوگو، میں کامیاب ہو گیا، میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مجھے دیا گیا۔ مگر اس خوشی میں بھی خوف چھپا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ابھی وزن باقی ہے، ابھی پل باقی ہے، ابھی اندھیرا باقی ہے، ابھی انجام کا سفر ختم نہیں ہوا۔ اے بدبخت، اپنا بایاں ہاتھ آگے کرو اور اپنا اعمال نامہ پکڑو۔ اس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، نہ سامنے سے دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے پیٹھ کے پیچھے تھما دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کتاب کو دیکھتا ہے، اس کے جسم میں لرزہ دوڑ جاتا ہے، اس کی ٹانگیں جواب دیتی ہیں اور وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے جیسے اس کے اندر کی طاقت چھن گئی ہو۔ کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، کاش میں بھولا ہی رہتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خوف ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ کتاب اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے وجود پر بوجھ بن چکی ہوتی ہے، کیونکہ ہر صفحہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوتا ہے، ہر لائن اس کے ضمیر کو چیر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اور زمین جو صدیوں سے انسان کے قدموں تلے خاموش تھی، آج وہ بولنے لگتی ہے۔ وہ زمین جس پر گناہ کیا گیا، وہ زمین جس پر ظلم ہوا، وہ زمین جس پر نافرمانی ہوئی، آج وہ سب کچھ یاد کر رہی ہے۔ یہ اس دن یہاں کھڑا تھا، یہ اس وقت نافرمانی میں مبتلا تھا۔ زمین کی گواہی کے بعد اس شخص کے دل میں اطمینان نہیں آتا، وہ اب بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس آخری لمحے تک خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک سوال کرتا ہے، ایک ایسا سوال جس کے بعد انکار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں تو کیا تم مان لو گے؟ گناہگار انسان کمزور آواز میں ہاں رب میں مان لوں گا۔ اسی لمحے اس کی زبان خاموش کر دی جاتی ہے اور وہ اعضاء جو دنیا میں گناہ کے آلات تھے، آج اس کے سچ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم گواہ ہیں، اس انسان نے یہ سارے گناہ کیے نا۔ ہاتھ بولتے ہیں، پاؤں بولتے ہیں، آنکھیں بولتی ہیں، کان بولتے ہیں، اور ہر عضو بتاتا ہے کہ اس نے کس لمحے کیا کیا کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ انکار، نہ کوئی بہانہ اور نہ کوئی پناہ۔ اب صرف فیصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ مسلمان ایک طرف، کافر اور منکر دوسری طرف کر دیے جاتے ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، وہ الگ ہو جائیں۔ فرشتے آگے بڑھتے ہیں، زنجیریں لائی جاتی ہیں، اور وہ ہاتھ جو دنیا میں طاقتور تھے آج باندھے جا رہے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ چیخیں، فریادیں، گڑ گڑاہٹ، مگر کوئی سننے والا نہیں، کیونکہ
فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب باقی رہ گئے مسلمان، ان میں نیک بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، ان میں منافق بھی ہیں، اور ان کے لیے ایک اور مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ جب کافروں اور منکروں کا فیصلہ مکمل ہو جاتا ہے، جب جہنم کی طرف گھسیٹے جانے کی چیخیں میدان محشر کی فضا میں تحلیل ہو جاتی ہیں، تب ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے، ایسی خاموشی جس میں امید اور خوف ایک دوسرے کے ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں، اور اسی لمحے مسلمانوں کے درمیان ایک سرگوشی پھیلتی ہے، ایک سوال، ایک لرزتا ہوا سوال۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم جہنم والے ہیں یا جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک ایسا فیصلہ سناتا ہے جو رحمت کی انتہا ہے، ایک ایسا اعلان جو میدان محشر میں روشنی کی پہلی کرن بن کر اترتا ہے، اور وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 بندے ایسے ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان سے نہ سوال ہوگا، نہ ان کے اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے رب پر ایسا مکمل بھروسہ کیا تھا کہ ان کے دل شک، خوف اور تہمات سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے وہ بندے جنہوں نے مجھ پر مکمل یقین رکھا، انہیں بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فرشتے ان خوش نصیب لوگوں کو صفحوں سے الگ کرتے ہیں، ان کے چہرے روشن ہیں، ان کے قدم ہلکے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں سکون ہے جو دنیا میں کبھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، کیونکہ جن کے لیے جنت لکھی جا چکی ہے وہ ماضی کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن اکثریت وہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ اب حساب کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، وہ مرحلہ جسے میزان کہا جاتا ہے، وہ ترازو جس کے دونوں پلڑے ہیں مگر اس کا وزن زمین کے کسی ترازو سے نہیں تولا جا سکتا، کیونکہ اس میں اعمال رکھے جائیں گے، نیتیں رکھی جائیں گی، اور وہ سچ رکھا جائے گا جسے دنیا میں چھپایا گیا تھا۔ اب یہاں دو طرح کا حساب ہوگا، ایک آسان اور ایک سخت، اور یہ فیصلہ خود اعمال کریں گے کہ انسان کس صف میں کھڑا ہوگا، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ سامنے آئے گا جو انسان خود لے کر آیا ہوگا۔ یہ آسان حساب ہے، اللہ اپنے بندے کو تنہائی میں بلاتا ہے تاکہ اس کی رسوائی نہ ہو، تاکہ اس کے گناہ مجمع میں نہ کھلیں، اور پھر اللہ اپنے بندے سے ایسے سوال کرتا ہے جیسے کوئی باپ اپنے شرمندہ بیٹے سے بات کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ اس لمحے بندے کا دل بیٹھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا، اب کوئی راستہ نہیں، مگر پھر وہ آواز آتی ہے جو قیامت کے اندھیروں میں رحمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تمہارے یہ گناہ دنیا میں بھی چھپائے تھے اور آج بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کی روح کانپ اٹھتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں اور وہ سجدے میں گر جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب واقعی غفور و رحیم ہے۔ اے بدبخت، چل اپنے رب کے سامنے، آج تیری بربادی تم خود دیکھو۔ یہ سخت حساب ہے، یہاں پردہ نہیں، یہاں پر تنہائی نہیں، یہاں سوال بھی سب کے سامنے ہوتا ہے اور جواب بھی سب کے سامنے دینا ہوتا ہے۔ جب ایسے سوال شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اب اس شخص کے لیے معاملہ سخت ہو چکا ہے، کیونکہ جس بندے کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے پر پچھتاتا ہے، مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہائے میری بربادی، کاش میں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوتے تو آج یوں برباد نہ ہوتا۔ جب تمام مسلمانوں کا حساب مکمل ہو جاتا ہے، جب میزان ہٹ جاتی ہے، جب فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، تب ایک آخری مرحلہ باقی رہ جاتا ہے، وہ مرحلہ جو جنت اور جہنم کے درمیان حد فاصل ہے، پل صراط۔ اور اب اندھیرا ہے، نیچے آگ ہے، اوپر خاموشی ہے اور سامنے پل صراط۔ جب میزان اٹھا لی جاتی ہے، جب فیصلے ثبت ہو جاتے ہیں، جب کسی کے چہرے پر امید کی ہلکی روشنی ہوتی ہے اور کسی کے وجود پر خوف کا مکمل اندھیرا، تب انسان کو بتایا جاتا ہے کہ ابھی انجام نہیں آیا، ابھی فیصلہ مکمل نہیں ہوا، کیونکہ اب ایک ایسا راستہ باقی ہے جسے پار کیے بغیر نہ جنت ممکن ہے اور نہ انجام سے نجات، اور وہ راستہ ہے پل صراط۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے جہنم کی آگ، اوپر مکمل اندھیرا،
اور ارد گرد ایسی خاموشی کہ انسان اپنی روح کی چیخ سننے لگتا ہے۔ یہ راستہ بہت دشوار ہے، یا اللہ مجھے بچا لے، میں نہیں چل سکتا۔ اور یہ کوئی عام پل نہیں، یہ وہ آخری امتحان ہے جہاں نہ زبان کام آتی ہے، نہ آنسو، نہ سفارش، یہاں صرف ایک چیز کام آتی ہے، اور وہ ہے نور، وہ روشنی جو دنیا میں کیے گئے اعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کے اعمال مضبوط ہوں گے اس کا نور تیز ہوگا، اور جس کی زندگی غفلت میں گزری ہوگی اس کے لیے یہ پل قبر سے بھی زیادہ تنگ ہو جائے گا۔ میرا جسم جل رہا ہے، میرے پاؤں زخمی ہو گئے، اے اللہ رحم کر مجھ پر۔ لوگ پل کے دھانے پر کھڑے ہیں، کوئی کام رہا ہے، کوئی سجدے میں گرنا چاہتا ہے، کوئی پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پیچھے دیکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب صرف آگے ہے، یا نجات یا پھر ہمیشہ کے لیے ہلاکت۔ جیسے ہی پہلا قدم پل صراط پر رکھا جاتا ہے، زمین جیسی کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، نہ ٹھوس پن، نہ سہارا، بس ایک دھار، ایک تیز کنارہ، اور نیچے جہنم کی آگ، اور وہ سمندر جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جن کے اعمال مضبوط ہوتے ہیں ان کا نور اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ پل کو لمحوں میں پار کر لیتے ہیں۔ ان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے، ان کے دل میں خوف تو ہوتا ہے مگر یقین اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ اندھیرے کو چیرتے ہوئے روشنی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ مگر سب کے سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا نور مدھم ہو جاتا ہے، کبھی جلتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے، ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ان کی سانسیں اکھڑتی ہیں، اور نیچے سے جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا دینے والی حد تک قریب آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پل صراط کے بیچ میں پہنچ کر پھسل جاتے ہیں، ان کے پاؤں ساتھ نہیں دیتے، ان کا نور بجھ جاتا ہے، اور وہ چیختے ہوئے نیچے جہنم میں گر جاتے ہیں، ایسی چیخ جو ایک لمحے میں گم ہو جاتی ہے مگر باقی رہ جانے والوں کے دلوں پر نقش چھوڑ جاتی ہے۔ وہ چیخ نہ واپس آتی ہے، نہ اس کا جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور جو گر گیا وہ گر گیا۔ یہاں پر نہ کوئی دوسرا موقع ہے اور نہ پھر دوبارہ سے آغاز۔ اور پھر وہ لمحہ جب قدم پل سے اترتا ہے، جب آگ پیچھے رہ جاتی ہے، جب اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور سامنے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ وہ انجام ہے جس کے لیے دنیا میں سجدے کیے گئے، آنسو بہائے گئے، خواہشات قربان کی گئی تھی، اور نفس کو روکا گیا تھا، اور آج وہ سب قربانیاں وزن بن کر انسان کو اس پل سے گزار چکی ہوتی ہیں۔ ایک طرف جنت کی روشنی، دوسری طرف جہنم کی آگ۔